السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز عوام الناس کے لیے ایک خاص ٹاپک ہے نماز پہ، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا کیا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں عوام الناس کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر جیسے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں، شرم کے مارے کسی سے پوچھتے نہیں کہ آپ جوان ہو گئے ہو، تو پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ابھی تک تمہیں معلوم نہیں۔ تو نماز کا طریقہ ایک رکعت میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح باقی رکعتیں بھی ادا کرنی ہیں۔ آپ قبلہ رخ ہوں اور قدموں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ پہلی تکبیر تحریمہ جب ہاتھ اٹھائیں تو سیدھے ہونے چاہیے۔ یہ نماز ایسے جو پڑھتے ہیں یا پھر ایسے پڑھتے ہیں، ایسے کر کے پڑھتے ہیں یا پھر ایسے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ غلط طریقے ہیں۔ نہ علماء اہل حدیث اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ علماء دیوبند۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہاتھ ہونے چاہیے، اسی طرح دونوں ہاتھ اسی طرح ہونے چاہیے، اور کانوں کی لو تک ہوں یا پھر کندھے تک ہوں، جہاں بھی آپ جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے، تو ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے، ہاتھ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ پھر ہاتھ جب باندھیں تو ہاتھ جو ہے بالکل جو ہے کلائی کے اوپر رکھ کر سیدھا ہاتھ، بائیں کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے پھر جو ہے آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ جو ہے رکوع میں جائیں گے، رفع الیدین کرتے ہیں تو تب بھی نہیں کرتے تو پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں حالت جو ہے گھٹنوں پر جب ہاتھ رکھیں ایل کی شکل بننی چاہیے، انسان کی کمر جو ہے بالکل، پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر اور پیٹھ جو ہے برابر ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے سر اٹھا ہوا ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے آپ ایل کی شکل بننی چاہیے، ایل، پیٹھ بالکل برابر ہو، بالکل ہموار ہو، سر اور پیٹھ برابر ہو۔ پھر جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہو کر پھر جو ہے آپ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم ہے، اور طاق میں جو ہے 3 سے 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی، 9 مرتبہ بھی، تو اسی طرح طاق میں جو ہے 9 تک پڑھ سکتے ہیں، 11 تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ جب رکوع کرنے کے بعد اٹھیں گے تو رکوع کرنے کے بعد جو ہے پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں تسبیح کریں، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر جب آپ تشہد میں بیٹھیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا ہے۔ کم سے کم جو ہے یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ علماء دیوبند نے بھی نماز حنفی میں لکھا ہے، اور پیارے رسول کی پیاری دعائیں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی یہ دعا لکھی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو پڑھنے سے ایک تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، دوسرا جو ہے اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہے، خشوع خضوع جو ہے نماز میں ہونا لازمی ہے۔ تو اسی طرح پھر کم سے کم فاغفر لی تو پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ،
اللہم اغفر لی یا پڑھنا چاہیے جب ایک سجدہ دے کر ہم بیٹھیں تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ پھر ہم دوسرا سجدہ کریں، پھر ہم جو ہے دوسرا سجدہ کر کے پھر جب ہم بیٹھیں گے تو یہ جو ہے ایک رکعت کا میں نے بتایا ہے، تو پھر آخری تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے ہے دعا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابوبکر پیارے، تیرا آخری تشہد نماز کا نہ چھوٹے اس دعا کے بغیر۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور یہ دعا اگر نہیں آتی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو دعا یا کلمات نکلے ہوئے ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ باقی نجات ہماری جس اچھا سے اچھا کام بھی ہو، سنہری کام ہو، الفاظ کے معنی بھی اچھے ہوں، لیکن ہمیں جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ مہر نبوت سے جو نکلی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے ہمیں نجات دلائے گی۔ اور پھر نماز اسی طرح جو ہے 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دعا پہ۔ ہم دعا پہ تو لڑتے ہیں کہ اجتماعی دعا اہل حدیث نہیں مانگتے، علماء دیوبند مانگنے چاہیے کہ دعا بالکل مانگنی چاہیے، دعا کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنا فرض سمجھ لینا کہ سنتیں تب تک نہیں پڑھنی جب تک امام دعا نہ منگوائے، کیونکہ ہم ریمنڈ میں بھی جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے 4 دن 5 دن ہم رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجتماعی دعا کے بعد ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اختتام جب ہوتا ہے اجتماع کا، اس وقت تو دعا کرواتے ہیں۔ اکثر جو ہے نماز جب باجماعت ہوتی ہے تو وہ پھر سنتیں ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اگر اتنی فرض ہوتی، واجب ہوتی تو اس کو نہ چھوڑا جاتا۔ اس سے یہ گنجائش ہے کہ آپ اکیلے بھی مانگ سکتے ہیں اور اجتماعی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، مانگنی بھی چاہیے۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، تو ہمارے لیے تو حجت بن گئی۔ تو اجتماعی دعا جو ہے وہ ہے، لیکن اس کو بدعت بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، کبھی مانگ لینی چاہیے۔ ہاں انفرادی طور پر جو ہے دعا وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، وہ ہمیں آتی نہیں، ہم اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نماز جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے متصل، اور جو ہے فرائض کے بعد فرائض نماز کے بعد جو ہے اجتماعی دعا نہیں مانگتے۔ تو ان مسائل میں سے الجھنے کے علاوہ جو ہے ہمیں کوئی کام نہیں، ہم ان باتوں پر آئیں کہ جس میں عمل ہو۔ ہم اجتماعی انفرادی دعا جو ہے وہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے یہ دعا، جب نماز ختم ہوتی ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر اتنی آواز کے جو ہے ایک سے دوسرا جو ہے بندہ سن لے، بس اتنی اونچی آواز ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس طرح بھی ہے، دونوں روایتیں ہیں. تو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. پھر جو آقا کریم علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ دعائے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جب بی بی نے جب خادمہ مانگنے کا ارادہ کیا کہ میں تھک جاتی ہوں چکی پیستے ہوئے، مجھے خادمہ چاہیے، تو کمال سبحان اللہ، ہم اپنی بیٹیوں کو ترغیب دیں کہ دعائے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ انہیں سکھائیں. وہ ہے 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی ہے اور 33 مرتبہ بھی ہے. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ایک مسئلے کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ دوسرے عمل پر وہ دوسرا بندہ دوسرا بھائی عمل کر رہا ہے تو اس کو ہم نیا مسئلہ دیکھ کر اس پر اٹیک کرتے ہیں، یا پھر مسئلہ کی تعصب کی بنا پر اسے گالی گلوچ کرتے ہیں کہ انہوں نے دین گھڑ لیا ہے. نہیں میرے بھائی، دین جو ہے وسیع ہے. آقا کریم علیہ السلام کا دین جو ہے جاگنے سے لے کر سونے تک دن رات جو بھی آقا کریم علیہ السلام بیت الخلاء میں بھی تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے سنت بنتا گیا. آقا کریم علیہ السلام کا بیت الخلاء میں جانا ہمارے لیے سنت بنتا چلا گیا. آپ کا جوتی مبارک پیر مبارک میں ڈالنا ہمارے لیے سنت بنتا چلا گیا. آقا کریم علیہ السلام کا کنگھا دینا ہمارے لیے سنت بنتا چلا گیا. آقا کریم علیہ السلام کا کپڑے پہننا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنتا چلا گیا. ہم ان باتوں سے جو ہے دور ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمت دے، قوت دے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے ہماری زندگی جو عملی زندگی ہے ہم اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. جو تفرقہ جس میں ڈالتا ہے، جس مسائل میں جو ہے تفرقہ ہے یا پھر مسئلہ کی تعصب کی بنا پر جو ہے وہ ہم کسی پر تان کرتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے باتیں بہت آتی ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی بنیاد پر جو ہے ہم تحقیق کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو مسئلہ بھی ہے علماء سے پوچھیں، علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علماء کے ساتھ وابستہ رہیں، ان سے معلومات کریں. جب ہم عمل کی نیت سے تحقیق کریں گے تو اللہ پاک ہمارے شرح صدر فرمائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ جس مسلک سے بھی ہیں، آپ جید علماء کرام کے ساتھ جو تدریسی عالم ہیں، جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں مدارس میں، وہ جو پڑھا رہے ہیں، جو مفتیان حضرات ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہیں. آپ ان کو فیس ٹو فیس ملیں، جو مسئلہ ہے ان کے سامنے ڈسکس کریں، آپ ان سے پوچھیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک جو ہے علم سیکھنا چاہیے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا. یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اکثر جو ہے میں بھی اختلاف کیا کرتا تھا. میں نے سٹیج سے بھی علماء سے میں نے سنا ہے کہ وہ عصری تعلیم کی جو ہے جو دنیاوی تعلیم ہے اس کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ جب عصری تعلیم جو ہے وہ ہمیں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کا جو ہے وہ کہتی ہے، اور جو دین کی تعلیم ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی۔ بھائی بات یہ ہے کہ عصری تعلیم جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، دونوں ثابت ہیں۔ جب انصار آئے تھے، مہاجرین آئے تھے ہجرت کر کے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو کہا تھا کہ ان کو آپ دین کی بات سکھاؤ، وہ آپ کو جو ہے دنیاوی علوم دیں گے۔ تو دونوں علوم کی اشد ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہماری ضروریات ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، اور جو دین ہے ہمارا وہ مقصد ہے، تو ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو اسی طرح یہ تو جو ہے ہمارا کلچر ہے، یا پھر ہمارے جو وہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں، یا پھر یونیورسٹیز کے جو ماحول ہے، اس ماحول کی بنا سے جو ہے وہ ان باتوں پہ جو ہے ان باتوں میں جو ہے ہمیں لایا جاتا ہے، یا پھر یہ تربیت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔